الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے. سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 11 یعنی 11 سبق نمبر 11 کی مشق کریں گے. ہم آپ کو اس کے تلفظات اور اس کی ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے. سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو سامعین، آئیے سبق شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم کے بارے میں ہے. تو اس کی یہ جو عبارت ہے اس کو میں سوالاً جواباً حل کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. تو سامعین، پہلا سوال یہ ہے کہ جزم کا تعارف، جزم کسے کہتے ہیں، جزم کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، آیا زبر زیر پیش کی طرح ہوتی ہے یا ان کی اپنی شکل ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی علامت یہ دیکھیں، یہ دال، چھوٹی سی دال جس طرح ہوتی ہے مڑی ہوئی، یہ دال تھوڑا کم مڑی ہوئی ہوتی ہے اور جزم تھوڑا زیادہ مڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس شکل کو جزم کہتے ہیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو تو اسے کیا کہا جائے گا. جس طرح زبر زیر والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے تو اس جزم والے حرف کو کیا کہا جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کہا جائے گا، یعنی اسے ساکن کہتے ہیں. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو آیا وہ خود بخود پڑھا جا سکے گا یا اس کو کسی حرف کی مدد کی ضرورت ہوگی یا کسی حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا. تو اس کا جواب اس لائن میں دیا گیا ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، یعنی کہ یہ خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ پیچھے والے حرف کو جو اس کے اوپر زبر زیر ہوگی پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ ملائیں گے تب یہ جزم والا حرف پڑھا جائے گا. سامعین، ایک اور سوال ہے کہ حمزہ ساکن کو کس طرح پڑھا جائے گا. کھینچ کے پڑھا جائے گا، نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا یا جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. تو اس کا جواب اس لائن میں دیا گیا ہے کہ حمزہ ساکنہ، اس طرح کا حمزہ ساکن ہوتا ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ یاد رکھنا، اس کی مسٹیک نہیں کرنی، جھٹکا دیں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے. 3 سوال ہوئے، کتنے ہیں، حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے. تو اس لائن میں اس کا جواب دیا گیا حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف طا اور حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں قاف طا با جیم دال. ان کا مجموعہ ہے کتب جدین، یعنی کہ یہ جو مجموعہ ہے اس پورے مجموعے کے اندر یہ حروف آ گئے ہیں. تو یہاں سے بھی پہچان کر سکتے ہیں حروف قلقلہ کی. اگلا سوال یہ ہے کہ حروف قلقلہ کو کس طرح پڑھا جائے گا. تو اس کا جواب اس لائن میں دیا گیا ہے کہ حروف قلقلہ کا معنی جنبش
حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک گیند ہم مارتے ہیں زمین کے اوپر، زمین کو ٹچ ہو کر گیند فوراً واپس آتی ہے، تو اسی طرح حروف قلقلہ کو بھی ادا کرتے وقت ایسے محسوس ہو کہ آواز کسی دیوار کے اوپر ٹچ ہو کے واپس آ رہی ہے، جیسے ات ات ا، اس طرح یہ اس کی مثالیں ہیں۔ تو آئیے اگلا سوال کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو کتنی مقدار میں قلقلہ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی کہ قلقلہ زیادہ ہوگا، جیسے ات، اسی طرح عد وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس سبق کے اندر کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے؟ اس سبق میں حروف قلقلہ، نمبر 2 حمزہ ساکن، اور ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان کا خیال کرنا ہے، یعنی کہ تین چیزوں کا خیال کرنا ہے، حروف قلقلہ کا خیال کرنا ہے، حمزہ ساکنہ کا، اور جو حروف ایک دوسرے کے ساتھ جن کی آواز ملتی جلتی ان کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی ان کے درمیان فرق بھی کرنا ہے۔ سامعین، آئیے سبق شروع کرتے ہیں، اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ اب اس کو اس طرح پڑھنا ہے، حمزہ۔ اچھا، یہ جو الف ہے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش ہو تو یہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ اب تینوں کو ملاؤ، ات ات ات، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ دال زبر از، حمزہ دال زیر از، حمزہ دال پیش از، از 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 از، حمزہ وا زبر او، حمزہ وا زیر از، حمزہ وا پیش از، از از از، حمزہ ثا زبر اث، حمزہ ثا زیر اث، حمزہ ثا پیش اث، اث اث اث، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد اد اد۔ آئیے اگلا پیج پڑھتے ہیں، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ سامعین، اب دیکھیں یہ دونوں کاف یعنی کہ ان کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، تو ان میں فرق یوں کریں گے، اک اک اک، یعنی کہ یہ باریک پڑھیں گے،
اور یہ قاف ایک حروف قلقلہ میں سے دوسرا اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو فرق واضح ہو جائے گا. اق اق. اسی طرح آگے حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ. حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ. حمزہ زبر ا. اب دیکھیں حمزہ ہے تو حمزہ ساکن کو جھٹکا دیں گے. حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، ا ای او. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ. آئیے آگے چلتے ہیں. حمزہ با زبر اب، اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. اب اس میں جھٹکا دینا قلقلہ کرنا ہے، یوں نہیں پڑھنا اب اب اب، یہ قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ اب 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 ایسے پڑھیں گے تو قلقلہ بھی ہو جائے گا. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام. حمزہ واو زبر او. یہاں جو درمیان میں عبارت دی گئی، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حمزہ کی زیر اور واو کی جزم یہ نہیں آتے کبھی بھی، اس لیے زیر یہاں نہیں ہے. حمزہ واو پیش او، او او. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال. حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان. حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ار ار ار. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش. حمزہ یا زبر آئی، حمزہ یا زیر ای. آگے حمزہ کا پیش اور یا کی جزم یہ نہیں آتے، اس لیے یہاں دو حرف ہیں آئی ای. ناظرین ہمارا یہ جو سبق ہے اس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ جو اگلی عبارت ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ اس سبق کو یاد کریں اور ہمیں سنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ چکا ہوگا. جن بھائیوں دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے کر لیا تو وہ ہم اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں. تو میری تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.